آج ہم احمد آباد کے پالڈی علاقے میں ایک کافی اہم معاملہ جو سامنے آیا ہے اس کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی یہ معاملہ اشانت دھارا یعنی ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ اس سے جڑا ہوا ہے اور کچھ مبینہ خلاف ورزیاں ہیں جن پر کافی آپ کہہ لیں گرما گرمی ہے۔ بالکل، اور یہ معاملہ خاص طور پر ایلس برج کے جو ایم ایل اے ہیں امت شاہ، ان کے ایک خط کے بعد زیادہ سرخیوں میں آیا۔ اچھا، انہوں نے یہ خط وزیر اعلیٰ کو لکھا ہے اور اس میں جیسا آپ نے کہا کچھ سنگین الزامات ہیں۔ تو یہ اشانت دھارا قانون کیا ہے؟ ذرا سا پس منظر۔ جی دیکھیں، یہ اشانت دھارا ایکٹ یعنی ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ یہ بنیادی طور پر ان علاقوں میں نافذ کیا جاتا ہے جہاں ماضی میں آپ کہیں فرقہ وارانہ کشیدگی رہی ہو۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان جو جائیداد کی خرید و فروخت ہے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکے تاکہ کسی ایک کمیونٹی کا بڑے پیمانے پر انخلا نہ ہو یا آبادیاتی توازن نہ بگڑے۔ ٹھیک، تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ذرائع ہیں ان کی روشنی میں اس پورے معاملے کو سمجھا جائے کہ بھئی الزامات کیا ہیں، جی جواب میں کیا دلائل ہیں اور اس قانون کے نفاذ سے جڑے کیا سوالات اٹھ رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے کیا اصل میں۔ بالکل۔ امت شاہ جو ایلس برج کے ایم ایل اے ہیں، انہوں نے جو خط لکھا اس میں ان کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، ان کا بنیادی الزام تو یہ ہے کہ پالڈی علاقے میں جہاں یہ آشانت دھارا قانون لاگو ہے جی، اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، ایسی تعمیرات جن کے لیے کوئی منصوبہ کوئی پلان منظور نہیں کروایا گیا۔ اچھا، تو صرف خرید و فروخت نہیں، تعمیرات کا بھی مسئلہ اٹھایا انہوں نے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ قانون تو زیادہ تر خرید و فروخت کو دیکھتا ہے، جی، لیکن یہاں غیر قانونی تعمیرات کا الزام اس میں ایک نیا زاویہ ڈال رہا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اقلیتی برادری کے کچھ امیر افراد وہ مبینہ طور پر ایک منظم طریقے سے وہاں جائیدادیں خرید رہے ہیں۔ منظم طریقے سے یعنی کوئی پیٹرن دیکھ رہے ہیں وہ؟ بالکل، یہاں تک کہ ایک دعویٰ یہ بھی ہے جو کافی آپ کہیں چونکا دینے والا ہے کہ پالڈی کو جمال پور یا جوہا پورہ بنانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ جی، مثال کے طور پر انہوں نے سدگیری فلیٹس کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا۔ جہاں ان کے مطابق 104 مکانات 104؟ جی 104 مکانات ایک ساتھ یا تو خالی کروائے گئے یا فروخت ہوئے ہیں۔ اس پر وہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ 104 مکانات ایک ساتھ اشانت دھارا والے علاقے میں، یہ واقعی مطلب قابل توجہ بات ہے۔ بالکل، کیونکہ اس قانون کے تحت تو ایسی کوئی بھی بڑی خرید و فروخت یا چھوٹی بھی اس کے لیے کلیکٹر کی منظوری چاہیے، پولیس کی رپورٹ رکھتی ہے، میونسپل کارپوریشن بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ اتنا سیدھا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا خدشہ یہ ہے کہ شاید آشرم روڈ کی جو پٹی ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی لیے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں انہیں گرایا جائے اور جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کر کے وہاں بس گئے ہیں انہیں ہٹایا جائے۔ اور کارروائی کس سے مانگی ہے؟ انہوں نے کلیکٹر اور میونسپل کمشنر ان دونوں سے کارروائی کی درخواست کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے جب الزامات آتے ہیں جی تو جواب بھی آتا ہے۔ جی بالکل۔ تو ان الزامات کا جواب بھی آیا ہے، خاص طور پر کانگریس کے ایم ایل اے ہیں عمران کھیڑا والا۔ اچھا، ان کا کیا موقف ہے؟ انہوں نے امت شاہ کے نکات پر کئی آپ کہیں جوابی سوالات اٹھائے ہیں۔ ان کا پہلا موقف تو بڑا بنیادی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن اقلیتی افراد کی بات ہو رہی ہے بھئی وہ پاکستانی یا بنگلہ دیشی تو نہیں ہیں، وہ ہندوستانی شہری ہیں۔ یہ تو شہری حقوق کا نقطہ ہو گیا سیدھا سا۔ بالکل، اور پھر وہ ایک انتظامی سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امت شاہ صاحب جو خود سابق میئر بھی رہ چکے ہیں وہ نظام کو سمجھتے ہیں۔ ہاں، انہیں تو پتا ہوگا۔ تو اگر قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو وہ براہ راست ذمہ دار افسران سے کیوں نہیں پوچھتے؟ مطلب کلیکٹر سے، کمشنر سے، یا ان افسران کی جواب دہی کیوں نہیں مانگتے جنہوں نے مبینہ طور پر ان تعمیرات یا خرید و فروخت کی اجازت دی ہوگی؟ اگر اجازت ملی ہے تو کیسے ملی؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اگر خلاف ورزی ہوئی تو نگرانی کہاں کمزور رہی، یا اگر نہیں ہوئی تو پھر الزام کیوں؟ ایگزیکٹلی۔ عمران کھیڑا والا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بیانات ہندو مسلم سیاست کا حصہ ہوں۔ اچھا، سیاسی پہلو بھی اٹھایا انہوں نے؟ جی، اور وہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اگر جیسا کہ بی جے پی حکومت خود کہتی ہے کہ گجرات میں برسوں سے امن ہے، کوئی فساد نہیں ہوا، ہاں، یہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے، تو پھر نئے علاقوں میں اشانت دھارا لگانے یا اس پر اتنی سختی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟
کیا یہ قانون واقعی امن کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا اس کا کوئی اور سیاسی مقصد ہے؟ تو یہاں جو بنیادی کشمکش ہے وہ کیا نظر آتی ہے؟ ایک طرف تو لگتا ہے ترقیاتی حقوق ہیں، جائیداد خریدنے بیچنے کا انفرادی حق ہے، جی، اور دوسری طرف ایک مخصوص قانون کے ذریعے علاقے کی جو آبادیاتی ساخت ہے، ڈیموگرافی، اسے کنٹرول کرنے یا برقرار رکھنے کی کوشش۔ ہاں بالکل، اور اس میں جیسا کہ عمران کھیڑاوالا نے اشارہ کیا، سیاسی رنگ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف تو قانون کی خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار ہے، اب وہ تشویش کتنی حقیقی ہے، کتنی سیاسی محرکات پر مبنی، یہ الگ بحث ہے۔ صحیح۔ تو دوسری طرف فرقہ وارانہ سیاست اور امتیازی سلوک کے الزامات بھی لگ رہے ہیں، اور یہ پورا معاملہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ اشانت دھارا جیسے جو قانون ہیں، ان کا نفاذ کتنا پیچیدہ ہے۔ مطلب اجازت کون دیتا ہے، مانیٹرنگ کیسے ہوتی ہے، اور اگر خلاف ورزی ہو جائے تو ذمہ داری آخر کس کی بنتی ہے؟ یعنی قانونی طور پر بھی اور انتظامی طور پر بھی کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یقیناً، اور دیکھیں یہ صورتحال ہمیں ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، خاص طور پر شہری علاقوں میں جہاں مختلف کمیونٹی ساتھ رہتی ہیں، وہاں انفرادی جائیداد کے جو حقوق ہیں جی، اور جو اجتماعی سماجی خدشات ہیں، چاہے وہ حقیقی ہوں یا سمجھے گئے ہوں، ان کے درمیان توازن کیسے قائم کیا جائے، خاص طور پر جب ان خدشات کو سیاسی رنگ بھی دیا جا سکتا ہو۔ اور یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اشانت دھارا جیسے قوانین جن کا بظاہر مقصد تو سماجی ہم آہنگی برقرار رکھنا بتایا جاتا ہے، جی، یہی کہا جاتا ہے۔ کیا وہ واقعی اپنے مقصد میں کامیاب ہے، یا کہیں وہ غیر ارادی طور پر سماجی تقسیم کو مزید گہرا تو نہیں کر رہے، یا ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں بن رہے؟ یہ وہ نکات ہیں جن پر شاید اس معاملے کے حوالے سے مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔